السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے روزہ نہ رکھنے والوں کا انجام کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس انسان نے ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا تو اس کے جتنے بھی پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا مبارک اور اتنا بڑا عظیم عمل ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ طاقت رکھنے کے باوجود، عقل رکھنے کے باوجود، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ وہ بہانے کرتے ہیں کہ دھوپ زیادہ ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ہماری یہ عادت ہے۔ ارے ناظرین کرام، میں کیا بتلاؤں، بہت سارے لوگ بیڑی اور سگریٹ کا بھی بہانہ بناتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہ ہم کو بیڑی پینے کی عادت ہے، اب ہم بیڑی نہیں پئیں گے تو ہم نہیں جی سکتے، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، آمین، اور نیک اعمال کی توفیق دے۔ دیکھیے ناظرین کرام، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ لوگ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اگر انکار کرتے ہیں کہ نہیں روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، تب تو وہ اسلام سے ہی نکل گئے۔ لیکن اگر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے اور روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے، ذرا ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ اس حدیث کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے کہا ایک پہاڑ پر چڑھنے کے لیے، کہا کہ بھائی اتنے اونچے پہاڑ پر چڑھنا تو میرے لیے مشکل ہے، کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں اوپر چڑھا تو چیخ و پکار کی آواز آئی، بہت زیادہ چیخ و پکار کی۔ تو میں نے کہا فرشتوں سے یہ کن لوگوں کی چیخ و پکار ہے؟ تو کہا فرشتوں نے کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو آسمان میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی کہ آسمان سے الٹے لٹکائے گئے ہیں، اور ان کا یہ جو جبڑا ہے، یہ جبڑا چیر دیا گیا ہے، پھاڑ دیا گیا ہے، اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے دنوں میں وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ کیا سنا ناظرین کرام، آپ نے کیا سنا کہ آسمان سے الٹے لٹکا دیا جانا اور جبڑے کو چیر دیا جانا، اس سے خون ٹپکنا، یہ کن کی سزا ہے؟ ان لوگوں کی سزا ہے جو رمضان کے دوران روزہ رکھ کر کے وقت سے پہلے افطاری کیا کرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو انسان وقت سے پہلے افطاری کر لے اس کی یہ سزا ہے، تو جو انسان رمضان کے دنوں میں روزہ ہی نہ رکھے اسے کتنا بڑا سزا دیا جائے گا، اسے اللہ رب العالمین کتنا بڑا عذاب دے گا، ذرا سوچئے اور غور و فکر سے کام لیجئے۔ اسی لیے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے رمضان کے مہینے میں ایک روزہ چھوڑ دیا، کتنا؟ ایک روزہ، جان بوجھ کر کے اگر رمضان کے دنوں میں صرف ایک روزہ چھوڑ دیا تو زندگی بھر اگر وہ روزہ رکھتا رہا تو وہ اس کا بدلہ دے نہیں سکتا ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان کا ایک روزہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ انسان بعد میں زندگی بھر بھی روزہ رکھے گا تو وہ ایک روزہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو روزہ چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ذرا دیکھیے کہ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے رشتہ دار تھے اور اس رمضان میں وہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب کس کی زندگی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہم رمضان کی اس مہینے میں روزہ رکھیں، گرمیوں کا بہانہ نہ کریں، کوئی بہانہ نہ کریں،
روزہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرض کیا۔ ان گرمی کے دنوں میں بھی ہم رکھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ پورے ماہ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔